برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی یبدأ الافلاک والارضین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما أنت بنعمة ربك بمجنون، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میری ملت کے نوجوانوں، میں نے جس آیت مبارکہ کو اپنا عنوان تقریر بنایا، آئیے اس کا ترجمہ پیش کرنے سے قبل فرط عقیدت اور جوش محبت کے ساتھ سرکار ذی وقار احمدی مختار شفیع روز شمار کے دربار گوہربار میں عقیدت اور محبت کے ساتھ درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیں بآواز بلند، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میری ملت کے نوجوانوں، میں نے جس آیت مبارکہ کو اپنا عنوان تقریر بنایا ہے، پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے، ما انت بنعمت ربک بمجنون، اے محبوب آپ اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں ہیں۔ اے محبوب آپ اپنے رب کی عطا سے، اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں ہیں۔ میری ملت کے نوجوانوں، یہ اس آیت مقدسہ کا ترجمہ ہے۔ اب میں آج آپ حضرات کے سامنے اسی آیت مقدسہ سے متعلق کچھ بات کرنا چاہتا ہوں، کچھ بتانا چاہتا ہوں کہ آخر اس آیت مقدسہ کا شان نزول کیا ہے، یہ کس لیے نازل ہوئی اور کس کے حق میں نازل ہوئی۔ تو دیکھیے اس کا شان نزول کیا ہے، یہ سنیں گے تو آپ بالکل حیرت میں پڑ جائیں گے کہ کیسے کیسے لوگ اس دنیا میں پیدا ہوئے اور کیسے کیسے ناہنجار مکار عیار اس دنیا میں جنم لیے، جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کس قدر اذیتیں، کس قدر تکلیفیں اور مصائب و آلام سے دوچار کیا، لیکن پروردگار عالم نے ان کی عزت کی کیسے دھجیاں اڑائیں، مصطفیٰ کو تکلیف دی ان لوگوں نے، لیکن رب قدیر نے اپنے حبیب کی جانب سے ان کی عزت کو تار تار کر دیا، اور قیامت تک کے لوگ ان کی عزت کی دھجیوں کو پڑھتے رہیں گے اور سنتے رہیں گے کہ اللہ عز و جل نے اپنے حبیب کو اذیت دینے کی وجہ سے ان کی عزت کی کیسے دھجیاں اڑائیں اور کیسے ان کو قیامت تک کے لیے ذلیل و رسوا کیا۔ تو میری ملت کے نوجوانوں، اس آیت مقدسہ کا شان نزول کیا ہے، میں یہ بتانے کے لیے جا رہا ہوں، اور اسی سے متعلق کچھ میں آپ کو باتیں بتاؤں گا۔ مکہ المکرمہ کی سرزمین پر ایک شخص تھا جس کا نام تھا ولید ابن مغیرہ۔ کیا نام تھا؟ ولید ابن مغیرہ۔ بہت غور سے سنیں گے تو بات سمجھ میں آئی۔ یہ مکے کا اتنا بڑا غنڈہ تھا، اتنا بڑا ناہنجار مکار عیار غدار تھا کہ آئے دن اس کا پلان یہی رہتا تھا کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کون سی تکلیف دی جائے، کون سی اذیت دی جائے، کس قدر دکھ اور مصیبتیں ان پر انڈیلی جائیں۔ تو میری ملت کے نوجوانوں، اس کا آئے دن یہی پلان رہتا تھا۔ ایک دن اس ولید ابن مغیرہ ناہنجار کافر نے، سڑے ہوئے کافر نے، بڑا سڑا ہوا کافر تھا، اس نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایک نازیبا جملہ بولا۔ وہ جملہ یہ تھا کہ اے محمد تم مجنو ہو۔ مجنو بمانا پاگل ہو۔ اے محمد تم مجنو ہو عربی زبان میں۔ تو میری ملت کے نوجوانوں، اس جملے سے مصطفیٰ کبیدہ خاطر ہوئے، رنجیدہ خاطر ہوئے، بڑی تکلیف، بڑا دکھ پہنچا۔ اور یاد رکھو، جب جب پروردگار عالم کے حبیب کو دکھ پہنچا ہے، اللہ کا قہر و غضب، اللہ کا عتاب نازل ہوا ہے۔ جب جب کسی نے اس کے حبیب کو اذیت پہنچائی، دکھ پہنچایا ہے، رب قدیر قہر و غضب میں آ گیا ہے۔ تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ رحمت للعالمین، وہ سب کے لیے رحمت ہیں، چاہے وہ مسلم ہوں یا غیر مسلم ہوں، کافر ہوں یا مسلمان ہوں، سب کے لیے رحمت بن کے تشریف لائے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رحیمانہ انداز کی وجہ سے اس سڑے ہوئے کافر کو کوئی جواب نہیں دیا. دکھ پہنچا، اذیت پہنچی، تکلیف ہوئی، لیکن اس پر صبر و تحمل سے کام لیا اور اس پر اپنی تمام باتوں پر ضبط کرتے رہے. آخرکار پروردگار عالم کو یہ بات اپنے حبیب کی شان میں یہ گستاخی ناگوار گزری اور رب قدیر نے سورہ نون والقلم کا نزول فرمایا اور پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا، اے محبوب جس نے آپ کو مجنوں کہا وہ مکار ہے. اے محبوب جس نے آپ کو مجنوں کہا وہ عیار ہے. اے محبوب جس نے آپ کو مجنوں کہا وہ ناہنجار ہے. اے محبوب جس نے آپ کو مجنوں کہا وہ فاسق ہے. اے محبوب جس نے آپ کو مجنوں کہا وہ بدگو ہے. اے محبوب جس نے آپ کو مجنوں کہا وہ بد کلام ہے. اے محبوب جس نے آپ کو مجنوں کہا وہ بد مزاج ہے. اے محبوب جس نے آپ کو مجنوں کہا وہ بخیل اور کنجوس ہے. اے محبوب جس نے آپ کو مجنوں کہا وہ ناہنجار و نامکار عیار ہے. اے محبوب جس نے آپ کو مجنوں کہا وہ شرابی ہے. اے محبوب جس نے آپ کو مجنوں کہا وہ کبابی ہے. اے محبوب جس نے آپ کو مجنوں کہا اس کے اندر نو عیب تو یہ ہے کہ وہ شرابی بھی ہے، وہ کبابی بھی ہے، وہ جواری بھی ہے، وہ بد کلام بھی ہے، وہ بدگو بھی ہے، وہ بد مزاج بھی ہے، وہ بخیل بھی ہے، وہ کنجوس بھی ہے. اس کے اندر نو عیب یہ ہے کہ وہ ان تمام عیبوں کو اپنے اندر لیے ہوئے ہے. لیکن 10واں عیب یہ ہے اے محبوب جس نے آپ کو مجنوں کہا اُتُلِّم بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٌ کہ اس کی اصل میں خطا ہے. کیا مطلب؟ اے محبوب اس کے اندر نو عیب تو یہ ہے کہ وہ مکار ہے، وہ غدار ہے، وہ عیار ہے، وہ ناہنجار ہے، وہ بد مزاج ہے، وہ بدگو ہے، وہ کنجوس ہے، وہ بخیل ہے، وہ بد کلام ہے، وہ لوگوں کو اسلام سے روکنے والا ہے. لیکن 10واں عیب یہ ہے اُتُلِّم بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٌ 10واں عیب یہ ہے کہ اس کی اصل میں خطا ہے. کیا مطلب؟ اس کے نطفے میں خرابی ہے، وہ اپنے باپ کا نطفہ ہی نہیں. اللہ اکبر. پروردگار عالم کے حبیب کو مجنوں کہا تھا اس کم بخت نے، اس گستاخ نے ایسا جملہ بولا، اے محمد تم مجنوں ہو. پروردگار عالم نے اس کی عزت کی دھجیاں اڑا دی اور قیامت تک کے لیے اس کی عزت کا تار تار کر دیا، اس کی عزت کی دھجیوں کا تار تار کر دیا اور اس کو ایسا ذلیل و رسوا کیا کہ قیامت تک کا جو بچہ بھی پیدا ہوگا اور وہ قرآن پڑھے گا، قسم خدا کی ولید ابن مغیرہ کے ان عیوب کو پڑھتا رہے گا اور وہ دیکھتا رہے گا کہ یہ وہ گستاخ مصطفیٰ ہے کہ جس نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنوں کہا تھا. تو پروردگار عالم نے اس کی عزت کی دھجیاں اڑا دی. میری ملت کے نوجوانوں، جب اس نے یہ بات سنی کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنوں کہا ہے تو محمد کے رب نے میرے 10 عیوب گنا دیے، میرے 10 عیب بیان کر دیے اور وہ یہ سوچنے لگا کہ 9 عیبوں کو میں جانتا ہوں کہ میرے اندر ہیں. میں جانتا ہوں کہ میں شرابی بھی ہوں، میں جانتا ہوں میں کبابی بھی ہوں، میں جانتا ہوں میں بخیل کنجوس بھی ہوں، میں جانتا ہوں میں بد مزاج بھی ہوں، میں جانتا ہوں میں بد کلام بھی ہوں، میں جانتا ہوں میں بدگو بھی ہوں، میں جانتا ہوں میں عیار بھی ہوں، میں جانتا ہوں میں غدار بھی ہوں، میں جانتا ہوں میں ناہنجار و مکار بھی ہوں. وہ سب کچھ جان رہا تھا کہ 9 عیب وہ ہیں جن سے میں خوب اچھی طرح واقف ہوں. لیکن 10واں عیب اُتُلِّم بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٌ کہ میری اصل میں خطا ہے، میرے نطفے میں گڑبڑی ہے، میں اپنے باپ کی اولاد نہیں ہوں، اس کو میں نہیں جانتا. آخرکار اس نے ایک تلوار لی. ولید ابن مغیرہ نے، سننے کی بات ہے اور بار بار سننے کی بات ہے، ولید ابن مغیرہ، اور یہ سننے ہی کی بات نہیں بلکہ عبرت کی بات ہے، کیونکہ اس بات کو سننے کے بعد اگر عبرت حاصل نہ کریں گے وہ لوگ جو مصطفیٰ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں تو کب عبرت حاصل کریں گے؟ کیوں؟ اللہ نے یہ اصول بنا دیا، یہ ضابطہ، یہ قاعدہ کلیہ بنا دیا کہ میرے محبوب کی شان میں وہی گستاخی کرے گا جس کے نطفے میں گڑبڑی ہوگی، میرے محبوب کی شان میں وہی بدتمیزی کرے گا، بکواس کرے گا جس کے نطفے میں گڑبڑی ہوگی. کیا مطلب؟ جو اپنے باپ کی اوریجنل اولاد نہیں ہوگا.
اور جو اپنے باپ کی اوریجنل اولاد ہوگا وہ کبھی مصطفیٰ کی شان میں گستاخی نہیں کر سکتا۔ اللہ نے اصول بنا دیا، اللہ نے قاعدہ کلیہ بنا دیا۔ میری ملت کے نوجوانوں، بتانا مقصود یہ ہے کہ جب اس نے مصطفیٰ جین رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مجنون کہا، پروردگار عالم نے اس کے 10 عیوب گنا دیے، 10 عیب گنائے، نو عیب جن کو وہ جانتا تھا، جن سے وہ واقف تھا، وہ اتنے نہیں کھلے اس کو، اس لیے کہ وہ جانتا تھا میرے اندر یہ ہیں، لیکن 10واں عیب اتلم بعد ذالک زنیم، کہ میں اپنے باپ کا نطفہ نہیں ہوں، اس کو بہت زیادہ کھلا۔ اور اس جملے نے، اس 10ویں عیب نے اس کو اتنا آگ بگولا کر دیا کہ اس نے تلوار ہاتھ میں لی، ننگی تلوار ہاتھ میں لیا ولید ابن مغیرہ، اور جا کے اپنی ماں کے سینے پہ چڑھ کے بیٹھ گیا، اپنی ماں کی چھاتی پہ چڑھ کے بیٹھ گیا، اور جا کر کے کہا کہ محمد کو میں نے مجنو کہا، محمد کے رب نے میرے 10 عیب گنائے، 9 کو میں جانتا ہوں کہ میرے اندر موجود ہیں، میں جانتا ہوں ماں سے کہہ رہا ہے کہ میں شرابی بھی ہوں، ماں سے کہہ رہا ہے میں کبابی بھی ہوں، ماں سے کہہ رہا ہے میں بخیل بھی ہوں، ماں سے کہہ رہا ہے میں بدگو بھی ہوں، ماں سے کہہ رہا ہے میں بد مزاج بھی ہوں، ماں سے کہہ رہا ہے میں بد کلام بھی ہوں، میں نہ ہنجار و مکار عیار و غدار بھی ہوں، لیکن 10واں عیب اتلم بعد ذالک زنیم، میری اصل میں خطا ہے، میرے نطفے میں گڑبڑی ہے، محمد کے رب نے میرا یہ 10واں عیب گنایا ہے، لیکن اس کو میں نہیں جانتا، اس کو تو ہی بتا کہ ماں کی چھاتی پہ تلوار لے کے بیٹھا، بتا نہ، آج اگر تو نے نہیں بتایا تو تیری گردن اپنی تلوار سے اڑا دوں گا۔ ولید ابن مغیرہ کم بخت بیٹے نے کہا۔ ماں جواب دیتی ہے، میری ملت کے نوجوانوں، اے ولید ابن مغیرہ، تجھے تو اسی سے سمجھ لینا چاہیے تھا کہ تو اپنے باپ کا نطفہ نہیں ہے، اپنے باپ سے پیدا نہیں ہے، تو حرامی اولاد ہے۔ کیا کوئی اپنے باپ کا نطفہ ہوگا اور اپنے باپ کی اوریجنل اولاد ہوگا تو کیا تلوار لے کے اپنی ماں کی چھاتی پہ چڑھ جائے گا، اپنی ماں کے سینے پہ بیٹھ جائے گا؟ تجھے تو اسی سے سمجھ لینا چاہیے تھا کہ تو اپنے باپ کا نطفہ نہیں ہے۔ ماں نے جواب دیا، تجھے اسی سے سمجھ لینا چاہیے تھا کہ تو اپنے باپ کی اولاد نہیں ہے، اگر تو اپنے باپ کی اولاد ہوتا تو کبھی اپنی ماں کی چھاتی پہ چڑھ کے نہ بیٹھتا، تلوار لے کے اپنی ماں کے سینے پہ چڑھ کے نہ بیٹھتا۔ ماں نے جواب دیا، لیکن ولید ابن مغیرہ کہتا ہے، لیکن آخر ایسا ہوا کیوں؟ تو ماں جواب دیتی ہے، اے ولید ابن مغیرہ سن، تو اتنا بڑا کمبخت اور ناہنجار نمکار ہے اور تو حرامی اولاد ہے، یقینی طور پر تو نے حرامی اولاد ہے، تب ہی محمد کو مجنو کہا، ورنہ محمد کو کوئی مجنو نہیں کہتا۔ اگر تو حرامی نہ ہوتا محمد کو مجنو نہ کہتا، اس لیے تو نے مجنو کہا کہ تو حرامی ہے، اپنے باپ کی اولاد نہیں ہے۔ ماں جواب دیتی ہے، لیکن ولید ابن مغیرہ اپنی ماں سے کہتا ہے، لیکن آخر ایسا ہوا کیوں؟ ماں جواب دیتی ہے کہ تیرے باپ کے پاس دولت بہت زیادہ تھی، بہت مالدار تھا، مال کی کوئی انتہا نہیں تھی، لیکن تیرا باپ عورت کے لائق نہیں تھا، عورت کے قابل نہیں تھا، وہ نامرد تھا۔ میں نے یہ کیا کہ رات کے اندھیرے میں ایک چرواہے کو مسلط کیا، جس سے تو کمبخت پیدا ہوا، جس سے تو ناہنجار پیدا ہوا، جس سے تو حرامی پیدا ہوا، تو اسی چرواہے کی اولاد ہے۔ تو میری ملت کے نوجوانوں، یہاں سے ایک اصول بن گیا، ایک ضابطہ بن گیا، ایک قاعدہ کلیہ بن گیا کہ مصطفیٰ کی شان میں وہی گستاخی کرے گا جس کے نطفے میں گڑبڑی ہوگی، وہی بدتمیزی کرے گا جس کے نطفے میں کمی ہوگی، جو اپنے باپ کی اوریجنل اولاد نہیں ہوگا۔ مصطفیٰ کی شان میں وہی بکواس کرتا رہے گا، اور آج بھی وہی لوگ ولید ابن مغیرہ کے چیلے بکواس کر رہے ہیں، مصطفیٰ کو اپنے جیسا کہہ رہے ہیں، مصطفیٰ کی شان میں گستاخیاں کر رہے ہیں کہ ان کے نطفے میں گڑبڑی ہے۔ یا یاد رکھو یہ اصول، اگر کوئی شخص پیارے آقا کی شان میں گستاخی کرتا ہے، اولیاء اللہ کی شان میں گستاخی کرتا ہے، یقین جانو اس کے
کے نطفے میں کوئی کمی ہے اس کے نطفے میں شک کرنے لگو کہ اس کے نطفے میں کمی ہے، تبھی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں یہ گستاخی کر رہا ہے، اور اگر اس کے نطفے میں کمی نہ ہوتی تو کبھی یہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بدتمیزی اور گستاخی نہیں کرتا۔ اس لیے کہ پروردگار عالم نے ایک اصول مرتب فرما دیا، ایک قاعدہ کلیہ ترتیب دے دیا، ایک ضابطہ بتا دیا کہ میرے حبیب کی شان میں وہی گستاخی کرے گا جس کے نطفے میں گڑبڑی ہوگی، جو اپنے باپ کی اوریجنل اولاد نہیں ہوگا، جو حرامی پیدا ہوگا۔ میری ملت کے نوجوانوں، اگر آج بھی جو لوگ مصطفیٰ کی شان میں گستاخیاں کر رہے ہیں، اگر آج قرآن کا نزول ہو رہا ہوتا، میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ ایک ایک گستاخ مصطفیٰ کی دھجیاں اڑا دیتا پروردگار عالم، اور ان کی ایک ایک تار تار کر دیتا، ان کی عزت کا ایک ایک تار تار کر دیتا، اور وہ قیامت تک کے لیے ذلیل و رسوا ہوتے رہتے، اور ان کے نطفے تک کو بتا دیتا، جس طرح کے ولید ابن مغیرہ کے نطفے کو واضح کر دیا کہ اپنے باپ کی اولاد نہیں ہے، یہ شرابی بھی ہے، یہ کبابی بھی ہے، یہ بدگو بھی ہے، یہ بد زبان بھی ہے، یہ بد کلام بھی ہے، یہ کنجوس بھی ہے، یہ اسلام سے روکنے والا بھی ہے، اور ان سب پر ترائے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وَتُلِّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٌ، ان سب پہ ترائے کہ اس کی اصل میں خطا ہے۔ کیا مطلب؟ یہ اپنے باپ کی اوریجنل اولاد نہیں ہے، اپنے باپ کا نطفہ نہیں ہے۔ تو میری ملت کے نوجوانوں، یہ اس آیت مقدسہ کا ترجمہ تھا، مَا أَنْتَ بِنِعْمَتِ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ۔ اے محبوب، آپ اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں ہیں، آپ اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں ہیں۔ وہی کم بخت ہے جس نے آپ کو مجنون کہا ہے، اور وہ کم بخت ہی نہیں ہے، وہ اپنے باپ کی اولاد ہی نہیں ہے۔ اسی پر میں اپنی تقریر ختم کرتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و خطیۃ و اتوب الیہ، وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔